بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں کس شخص نے سب سے پہلے زنا کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور سزا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب روئی زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی نکاح غزہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی، مقبول ہوگی، وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کی نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جو مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ چنانچہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس نائم نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر پر زور سے اس کا سر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دے کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا، اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ یہ روئی زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندی کی لاش کی بے حرمت منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر واپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مار ڈالا، اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مردے کو کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں
گڑھا کھود کر دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غصے میں رہنے لگا۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پیدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا، اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں رہ کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کی کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 100 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو۔ چنانچہ حابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل نے ہی کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ روایات کے مطابق قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام نے زنا کو گناہ کبیرہ کہا ہے اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قوی عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے، شادی شدہ ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کی قریب بھی نہ جانا، اور یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار کے مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ قرآن حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔